بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال کی آمد قرب قیامت کی 10 بڑی علامات میں سے ایک علامت دجال کا ظاہر ہونا بھی ہے۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کے تمام فتنوں سے ایک بڑا فتنہ ہے۔ ہر ایک نبی نے اپنی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ دجال کا معنی ہے بہت بڑا جھوٹا شخص، جو کہ دجال بھی حق کے ساتھ باطل کو ملا کر جھوٹ بولے گا، اس لیے اسے دجال کہا گیا ہے۔ یہ خود کو مومن ظاہر کرے گا اور لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے گا، لیکن پھر نبوت کا اور آخر کار خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ حکیم اللہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دجال 2 قسم کے ہیں۔ بڑا دجال صرف ایک ہی ہے جو دعویٰ خدائی کرے گا۔ دجال ایک جوان مرد ہوگا، ایک آنکھ سے اندھا ہوگا، جبکہ اس کے ایک آنکھ خون آلودہ ہوگی۔ اس کا سینہ چوڑا اور ذرا سا اندر کی طرف پھنسا ہوا ہوگا۔ دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی اور آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا۔ دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا کی بہت بری حالت ہوگی، جیسا کہ حدیث مبارک میں بتایا ہے۔ اس کے نکلنے سے 3 سال پہلے ہی دنیا میں عام قحط پھیل جائے گا۔ پہلے سال آسمان 1/3 بارش اور زمین 1/3 پیداوار روک لے گی۔ دوسرے سال آسمان 2/3 بارش اور زمین 2/3 پیداوار، جبکہ تیسرے سال آسمان ساری بارش اور زمین ساری پیداواری روک لے گی، حتیٰ کہ آسمان شیشے کا اور زمین تانبے کی ہو جائے گی۔ اس خشک سالی کے سبب تمام چوپائے ہلاک ہو جائیں گے، فتنہ اور قتل و غارت عام ہو جائے گی۔ تب جدال مشرق کی سمت ایک اسبان یا خراسان نامی شہر سے نکلے گا۔ غذائی قحط کے علاوہ علمی اور روحانی قحط بھی برپا ہوگا۔ دین کے سلسلے میں لوگوں میں ذوق پیدا ہو چکا ہوگا۔ علماء اور دیندار لوگوں کی قلت ہوگی۔ دجال زمین پر 40 دن رہے گا، جن میں سے ایک دن 1 سال کے برابر اور ایک دن 1 ماہ کے برابر اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر، جبکہ باقی ایام سال کے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اس مدت میں دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا۔ گدھے کا جاسا اتنا بڑا ہوگا کہ دونوں کانوں کے درمیان فاصلہ 40 ہاتھ کے برابر ہوگا، اور اس گدھے کی رفتار یہ ہوگی کہ 1 قدم اٹھائے گا تو 1 میل کی مسافت طے کرے گا، اور روئے زمین کا کوئی میدانی صحرائی اور پہاڑی علاقہ ایسا باقی نہیں بچے گا کہ جہاں وہ نہ جائے، بلکہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ پر فرشتوں کا پہرا ہونے کی وجہ سے ان میں داخل نہ ہو سکے گا۔ مدینہ کے باہر دلدلی زمین میں پڑاؤ کرے گا، اور مدینہ پاک میں زلزلے کے 3 جھٹکے آئیں گے، جس کی وجہ سے ہر کافر اور منافق مدینہ سے بھاگ نکلے گا اور دجال سے جا ملے گا۔ اس روز مدینہ پاک ہر منافق اور فاسق مرد اور عورت سے خالص پاک ہو جائے گا، اس لیے اس دن کا نام یوم خلاص بھی ہے۔ اور بعض روایت کے مطابق بیت المقدس اور کوہ طور پر بھی نہیں جا سکے گا۔ دجال لوگوں کا ایمان برباد کرنے کی کوشش کرے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ دجال کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے۔ دجال کے پیروکاروں کے علاوہ باقی لوگ سخت تکلیف میں ہوں گے۔ اس کے ساتھ 2 نہریں ہوں گی، جن میں سے ایک کو جنت اور دوسری کو دوزخ کہے گا۔ در حقیقت جسے وہ جنت کا نام دے گا وہ دوزخ، اور جسے وہ دوزخ کا نام دے گا وہ جنت ہوگی۔ اس کے کہنے پر آسمان سے بارش برسے گی، اور لوگوں کے سامنے وہ ایک شخص کو قتل کر کے پھر زندہ کرے گا۔ دجال کے فتنوں کی وجہ سے اہل ایمان سخت پریشانی اور تنگی کی عالم میں بھاگ کر دخان نامی ایک پہاڑ میں پناہ لیے ہوئے ہوں گے، لیکن دجال ان کا پیچھا کرے گا۔ اہل ایمان سخت بھوک اور تکلیف میں مبتلا ہوں گے۔ تب
तब अल्लाह पाक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नाज़िल फरमाएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही दज्जाल ऐसे खुलेगा जैसे पानी में नमक घुलता है, और आप दज्जाल को ख़त्म करेंगे और इसके पैरोकारों में से किसी एक को भी ज़िंदा ना छोड़ेंगे। दज्जाल 40 दिन में सारी दुनिया घूमेगा। दुनिया की कोई बस्ती और गांव ऐसा ना होगा जहां से मेरा गुजरना हो। हाँ, मक्का और मदीना में जाना मेरे बस से बाहर है, मुझे वहां जाने की इजाज़त नहीं। मैं उन दोनों शहरों में जाने की कोशिश भी करूंगा तो फरिश्ते मेरे सामने रुकावट बन जाएंगे। इनके हाथों में तलवारें होंगी और वो मुझसे लड़ेंगे। नाजरीन, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।